الرحمن الرحیم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مداری کی ایپیسوڈ نمبر 332 پڑھیں گے، تو بغیر دیر کیے ہم ناول کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچانک کیا کام یاد آ گیا؟ اچانک نہیں پیارے، ٹائم دیا تھا ہم نے، اس نے مجھے آنکھ ماری اور چلا گیا۔ شبنم نے گھڑی دیکھی۔ آزاد صاحب متفکر ہوں گے میرے لیے، تم نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم کہاں مصروف ہو؟ یہ مصروفیت ان کے کس کام کی؟ اخبار کے لیے میں کچھ نہیں کر رہی ہوں، پہلے تو میرے کچھ ایسے مسائل تھے کہ وہ کام چلاتے رہے۔ ایک عرصہ ہوا ہے میں نے کوئی سٹوری نہیں دی، کوئی فیچر نہیں کیا۔ عملی طور پر میں صحافت سے اور صحافیوں سے کٹ کے رہ گئی ہوں۔ میں نے کہا صحافت ہی تمہارا اصلی طاقت ہے۔ طاقت سے پہلے یہ میرے لیے ایک مقصد حیات ہے، ایک مشن ہے۔ میں نے اس پیشے میں شہرت حاصل کرنے یا دولت کمانے کے لیے قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ بولی، دولت کے لیے صحافی کو بلیک میلر بننا پڑتا ہے۔ ہاں، میں نے جن لوگوں اور اداروں کے کردار کو بے نقاب کیا، اگر میں چاہتی تو ان سے سودا کر سکتی تھی اور مجھے منہ مانگی رقم بھی مل جاتی۔ کچھ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، خصوصاً کرائم رپورٹنگ اور شو بزنس کے شعبے میں۔ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے خوب مال کمایا۔ ان کی کوٹھیاں ہیں اور وہ گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ میری شہرت میں بدنامی کا کوئی پہلو نہیں۔ جو پرانے اور بہت بڑے دھانسو قسم کے صحافی ہیں، وہ اوپر حکومت کی سطح پر معاملات طے کرتے ہیں۔ سیاسی کالم اور تجزیہ نگاری سے وہ اپنا ایک امیج بنا لیتے ہیں۔ سرکاری اداروں، سیاست دانوں اور بیوروکریٹس کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات سے وہ پبلک کو بھی چونکا کے رکھتے ہیں، اور ان کی آواز حکومت کے ایوان اعلیٰ تک پہنچتی ہے تو صاحبان اقتدار کے لیے بھی لمحہ فکریہ آ جاتا ہے۔ وزیر، مشیر اور وی آئی پی قسم کے لوگ بجا طور پر اس خدشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انکشافات کا یہ سلسلہ دراز ہوا تو ان کی باری بھی آ جائے گی، مگر ایسی نوبت آنے سے پہلے ہی وہ صحافی کا ضمیر اور اس کا قلم خرید لیتے ہیں۔ بیشتر صورتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ دراصل یہ جو بڑے صحافی ہیں، یہ اپنی عمر گزار چکے ہیں۔ اسی دہشت کی سیاہی میں ان کے تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور ان کے نام کی شہرت ایسی بن گئی ہے کہ انہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی جد و جہد بھی نہیں کرنی پڑتی۔ معلومات خود ان کے پاس چل کے پہنچ جاتی ہے۔ گھر کے بیدی اور ان کے آدمی جو قریب رہنے کی وجہ سے سب کچھ جانتے ہیں، دفتری سازش کا شکار ہوں یا کسی کے ذاتی اناٹ کا، سامنے آئے بغیر بھی ثبوت کے ساتھ ایسی معلومات ان صحافیوں کو فراہم کر دیتے ہیں جس سے کسی کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بہت نیک نام سمجھے جانے والے افسر یا سیاسی لیڈر پر بدنامی کا ایسا داغ آ جاتا ہے جو ترویدی بیان سے دھونا مشکل ہو۔ ایک بار صحافی کی داغ بیٹھ جائے تو پھر اس کا نام ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتا ہے۔ انفارمیشن حکومت کے لیے ایٹم بم سے کم خطرناک نہیں ہوتا۔ ایسے انفارمیشن حکومتوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ صدر نیکسن کو واٹر گیٹ اسکینڈل میں جو 30 سال کی معطل قید کی سزا ہوئی، اس کا ذمہ دار پریس ہی تھا۔ ہمارے ملک میں صورتحال ذرا مختلف ہے۔ وہاں صحافی اپنا فرض بے خوفی سے ادا کرتا ہے اور کسی لالچ یا دباؤ کا شکار نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں خطرناک حد تک بے باک ہو کے سچ بولنے والے صحافی بہت ہیں، مگر ایسے کم ہیں جو اندر یا باہر کے دباؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ انہیں بڑے خطرات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، باقی اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حکومت سے پلاٹ، بالآخر معاف ہو جانے والے قرضے اور سفارتی عہدے حاصل کر لیتے ہیں۔ کچھ اپوزیشن کے کیمپ میں چلے جاتے ہیں اس امید پر کہ جب اپوزیشن اقتدار میں آئے گی تو ان کی خدمات کا صلہ حسب خواہش ملے گا۔ آج کل تو سیاست میں باری باری کا میوزیکل چیئر والا گیم چل رہا ہے، چنانچہ صحافی بھی کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر۔ جو حکومت میں ہیں وہ سفیر، وزیر تک بن رہے ہیں، باقی اپوزیشن کے ساتھ مل کے حکومت کو گرانے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ دوسری پارٹی برسر اقتدار آئے گی تو سائیڈ بدل جائے گی، جیسے ہاف ٹائم پر ہاکی، فٹ بال یا ٹینس میں سائیڈ بدل جاتی ہے۔ اب تم ادھر، ہم ادھر۔ میں نے کہا اور تم کدھر ہو فی الحال؟ میں کسی طرف بھی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے صحافت سے کچھ لینا نہیں ہے۔ یہ میرے لیے ایک مقدس فریضے کی طرح ہے۔ میں عزت کے ساتھ نام کمانا چاہتی ہوں، ضمیر نیازی کی طرح، حالانہ کہ میں جانتی ہوں کہ اب یہ کتنا مشکل اور خطرناک کام ہو گیا ہے۔ جب سے ملک میں کلاشنکوف کلچر، دولت کی سیاست اور طاقت کے قانون نے فروغ پایا ہے، تمہیں اندازہ تو ہوگا کہ ایک مرد کے مقابلے میں تم جیسی عورت اس ماحول میں صحافت کرے اور آئین جواں مردی، حق گوئی، بے باکی کے فلسفے پر عمل کرے تو وہ خود کو کیسے خطرات میں ڈالتی ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ یہ مجھ سے بہتر تم نہیں جانتے۔ یہاں تو جواں مرد بھی میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ حق اور انصاف کے علمدار کی پوری فیملی کو، میری کوئی فیملی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سارے زمانے کے دشمن بنا لو۔ جب اوکھلی میں دیا سر تو موصلوں کا کیا ڈر۔ اس پیشے میں قدم رکھنے سے پہلے ہی انجام کے خوف کو میں نے دل سے نکال دیا تھا۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتی،
میں نے کہا عورت کی رسوائی اس کی موت سے زیادہ عذابناک ہو سکتی ہے۔ صحافی اغوا ہوتے ہیں تو انہیں مار پیٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تم بلیک میل ہو سکتی ہو ہر طرح سے۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھ گئی، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں۔ میں نے برہمی سے کہا لیکن مجھے ہے، میں تمہاری صحت اور سلامتی کے معاملے سے بھی اتنا ہی فکر مند ہوں جتنا تمہاری رسوائی کے خیال سے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں صحافت چھوڑ دوں؟ میں نے کہا صحافت میں عزت کے ساتھ شہرت کمانے کے محفوظ راستے بھی ہیں۔ تمہارا مطلب ہے میں شو بزنس کر لوں، فلمی ستاروں کے انٹرویو اور فلم نگری کی خبروں کا کالم لکھوں، یا پھر سنڈے میگزین میں زنانہ صفحے کی نگراں بن جاؤں، میک اپ اور کھانے پکانے کی ترکیبوں تک محدود کر لوں خود کو؟ میں نے کہا معاشرتی اور معاشی مسائل بہت ہیں۔ اگر میں جوئے سٹے کے اڈوں کی نشاندہی کروں، منشیات فروشی کے نیٹ ورک کے بارے میں بتاؤں، بردہ فروشی، قبضہ گروپ یا کسی مافیا کا کچا چٹھا لکھوں تو ٹھیک ہے، یہ معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں۔ میں نے کہا شبنم تم جانتی ہو اس میں کیسے خطرناک لوگ ملوث ہوتے ہیں، خدا کے لیے ان سے چھیڑ چھاڑ مت کیا کرو، تم ماری جاؤ گی۔ موت سے ڈر کے کون سا جہاد کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا بھاڑ میں گیا جہاد، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تمہارا مطلب ہے میں صحافت چھوڑ دوں، صرف تمہاری ضرورت بن کے تمہارے ساتھ رہوں؟ اس کا لہجہ تلخ سے تلخ تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا معلوم نہیں تم کس کی ضرورت کی بات کر رہی ہو، شاہ عالم کی یا ناصر عظیم کی؟ ایک وقت تھا جب شاہ عالم تمہاری ضرورت تھا اور وہ تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے تمہارا پورا استحصال کرتا تھا، خود اپنی ضرورت وہ کہیں سے بھی پوری کر لیتا تھا، مگر ناصر عظیم کی ضرورت کچھ اور ہے۔ ناصر عظیم صاحب، ہر آدمی کو اپنی زندگی کا خواب اور مقاصد عزیز ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم میرے لیے یہ سب چھوڑ دو؟ ایک وقت تھا کہ میرے لیے سیاست ایک مقصد تھی اور میں نے خود کو جائز ناجائز طریقے سے اس مقصد کے حصول کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی میں نے۔ عزت، شہرت، دولت کی تکون کا نام تھا شاہ عالم، لیکن پھر قدرت کی طرف سے مجھ سے ایک بہت عبرت آموز سبق ملا۔ جب میں مر کے زندہ ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے جو خدا نے مجھے دی ہے۔ اس میں سیاست جیسے فضول اور لا حاصل مقصد کی خاطر داؤ پر لگا دوں؟ اگر مجھے اتنی ہی طاقت اور اختیار حاصل ہو جائے اتنا بھٹو صاحب کو یا ضیاء الحق کو اپنے دور اقتدار میں حاصل رہا تو میرا انجام بھی انہی جیسا ہو، تو کیا حاصل ہے سیاست اس جد و جہد سے؟ کیوں نہ میں اپنی زندگی کے لیے کسی اعلیٰ تر مقصد کو اپنا لوں؟ دولت میں نے بہت کمائی مگر وہ مجھے زندہ درگور ہونے سے نہ بچا سکی، اور اگر خوش قسمتی سے میں وزیر اعظم یا صدر بھی بن جاتا تو مجھے حاصل ہونے والی عزت و شہرت کی بنیادیں کھوکھلی ہوتیں، میں غیر ملکی آقاؤں کے ہاتھ میں ایک کٹ پتلی ہوتا، میری کوئی ادا ان کو ناگوار گزرتی تو وہ مجھے ذلیل کر کے عرش سے فرش پر گرا دیتے۔ بھٹو صاحب اور ضیاء صاحب کی موت پر آدھا ملک خوشی کے شادیانے بجا رہا تھا اور آدھے جو رو رہے تھے، ان کے بارے میں بھی یہ کہنا مشکل ہے کہ سب مخلص تھے۔ اب کون سا لیڈر قائد اعظم کی طرح عوام کو محبوب ہوتا ہے؟ لیڈر بنائے جاتے ہیں اور مٹائے جاتے ہیں، جیسے مجھے جیتے جی مار دیا گیا۔ بس اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کی قدر کرنا سیکھا۔ میں نے جھوٹی شہرت اور عزت کی اس دوڑ سے اپنا نام واپس لے لیا۔ اب میری زندگی پر میرا اختیار ہے۔ شبنم نے کہا ناصر، صرف عزت اور شہرت کی تمنا ہوتی تو میں فلموں میں چلی جاتی۔ پتہ نہیں کتنی بار فلم سازوں اور ہدایت کاروں کی طرف سے مجھے آفر ہوئی، مجھے لیڈر رول بھی مل سکتا تھا۔ میں نے کہا یہ انکشاف ہے میرے لیے۔ وہ چونکی، کیا آفر لانے والے بھی تم خود تھے؟ میں نے بڑی مشکل سے صورتحال کو سنبھالا۔ میرا مطلب تھا یہ لیڈر رول والی بات، ویسے تو ہر صلاحیت تھی تم میں جس کی فلمی دنیا میں کامیابی کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تمہاری سیاست اور میری صحافت کا ساتھ ضرور رہا، لیکن ہمارے مقاصد الگ تھے۔ آج تم اس مقصد سے ہٹ گئے ہو تو کیا مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں بھی؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری بات کا غلط مطلب مت نکالو۔ میری یہ خواہش تھی کہ تم آبیل مجھے مار قسم صحافت مت کرو۔ میں تم پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنے لگا ہوں، خدا نہ خواستہ تم کو کچھ ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ شبنم کی صورت کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ تم کو واقعی اتنا خیال ہے میرا؟ میں نے کہا خیال نہ ہوتا تو یہ بات ہی کیوں ہوتی؟ تم جانتے ہو میں تمہارے لیے ساری دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں۔ صحافت کیا چیز ہے تم ایک بار یہ کہہ دو۔ میں نے کہا دیکھو، ہم میں سے کوئی بھی کسی کو جذباتی طور پر بلیک میل نہیں کرے گا۔ یہ قربانی دے کر تم مجھے خریدنا چاہو تو آئی ایم سوری، میں اسے باعزت سودا نہیں سمجھتا۔ اس کا چہرہ بجھ گیا۔ پتہ نہیں تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم محتاط رہو، میری وجہ سے تم پہلے ہی خطرے میں ہو۔ میرے دشمن بہت ہیں اور زیادہ خطرناک بھی ہیں، وہ مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تمہارے اور شاہ عالم کے تعلق سے سارا زمانہ واقف تھا، پھر کیا مجھے ناصر عظیم سے نہیں ملنا چاہیے؟ میں نے نہیں کہا جو تمہیں دیکھ رہے ہوں گے انہیں یہ بہت غیر فطری سا لگے گا اگر تم نے شاہ عالم کے اچانک غائب ہو جانے پر کسی رد عمل کا مظاہرہ نہ کیا۔ ذرا یاد کرو
شاہ عالم کی موت پر تمہاری کیا حالت تھی؟ اب وہ غائب ہوا اور تم بالکل نارمل خوش و خرم زندگی گزار رہی ہو، اپنے کام میں مصروف نظر آؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، تو کیا یہ رویہ شک پیدا نہیں کرے گا؟ یو آر رائٹ، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اب تم ہفتہ 10 دن سرعام پریشانی کا ڈرامہ کرو سب کے سامنے، تمہیں کیسی اداکاری کرنا چاہیے یہ میں کیا بتاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری حالت دیکھ کر لوگوں کو میرے غائب ہونے کا یقین آئے، خصوصاً اخبار والوں کو، کیونکہ انہی سے مجھے خبریں لگوانی ہیں شاہ عالم کے بارے میں کہ وہ کہاں دیکھا گیا اور کس کے ساتھ۔ سال 6 مہینے میں لوگ اس کو بھول جائیں گے تو پھر آخری خبر؟ وہ پریشان نظر آنے لگی۔ یعنی سال 6 مہینے تک میں مسلسل اداکاری جاری رکھوں اور جب آخری خبر آئے تو پھر وہی پرفارمنس دوں جو پہلے حقیقی تھی؟ فی الحال اتنی دور کی مت سوچو، یہ ہو سکتا ہے کہ شاہ عالم کی بیرون ملک گمنامی میں مر جانے کی خبر آنے تک تم بھی اس کی طرف سے جذباتی لا تعلقی اختیار کر لو، سب کو ایسا لگے کہ تم نے شاہ عالم کی بے وفائی کے بعد اسے بھلا دیا ہے۔ تمہاری مدد کے بغیر شاہ عالم داستان ماضی نہیں بن سکتا اور اس کی جگہ ناصر عظیم دنیا میں بے خوفی سے نہیں جی سکتا۔ اور سال 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا جب میں ناصر عظیم کے ساتھ نظر آؤں گی؟ وہ الجھن میں پڑ گئی۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارے چاہنے والے مایوس ہو جائیں گے کہ شبنم نے کسی اور کو پسند کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کو اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا ناصر، تم ساری عمر میک اپ سے چہرہ بدل کے نہیں گزار سکتے۔ بالآخر لوگوں کو تمہاری اور شاہ عالم کی صورت میں مشابہت کا احساس ہوگا اور تمہارے ساتھ میرا نظر آنا ان کے شکوک کی تصدیق کر دے گا۔ میں نے کہا میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس مسئلے کا بھی کوئی حل تلاش کریں گے بعد میں، ابھی ہفتہ 10 دن تم وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ اگر مجھے تم سے ملنا ہوگا تو میں خود رابطہ کروں گا، تم خود بھی محتاط نہیں ہو، اتنی بے خوفی سے ہر جگہ جانے کا رسک لیتے ہو کہ تم سے زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، مانا کہ گاڑی کے سیاہ شیشوں کے پیچھے صورت صاف نظر نہیں آتی، مگر اترتے بیٹھتے نہ جاتے کتنے لوگوں کی نظر پڑتی ہے۔ بس آج میں کچھ بے پرواہ ہو گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو حلیہ بدلے بغیر نہیں نکلتا تھا، اور کچھ تبدیلی تو آ گئی ہے میری صورت میں۔ میں نے اپنی 15 دن کی بڑی ہوئی شیپ پر ہاتھ پھیرا جو باقاعدہ خشخشی داڑھی نظر آتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں جاننے والے زیادہ ہیں، مگر جو مجھے جانتے ہیں وہ بڑے چوکنے لوگ ہیں، ہر وقت اور ہر جگہ آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، وہ کسی خبر کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں جاسوسوں کی طرح۔ ایک چھٹی حص بن جاتی ہے ان کی جس سے وہ خبر کو سونگھ لیتے ہیں، کتے سے زیادہ تیز ناک ہوتی ہے ان کی خبر کے معاملے میں۔ کسی نے مجھے دیکھ لیا تو فوراً تم پر بھی غور کرے گا اور کھٹ سے بنا لے گا تصویر، تمہیں پتہ چلے گا اگلے دن اخبار دیکھنے سے۔ میں اب چلتی ہوں، تمہارے آفس جانے کا وقت ہے۔ ہاں مگر دیکھو کپڑے کیسے ہو رہے ہیں، کل سے ایسے ہی پھر رہی ہوں میں، پہلے گھر جاؤں گی۔ وہ بولی تم اب آرام سے گھر میں بیٹھو، آج نہیں، مجھے بھی قمر کی سالگرہ میں جانا ہے۔ ہاں کل میں کل سے سیکیورٹی کے مسئلے کو پوری اہمیت دوں گا۔ اگر تمہارا اپنے اس پرستار مائک سے رابطہ ہو تو اسے کہنا کہ میری بات ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے سے ادھوری رہ گئی۔ میز پر رکھا ہوا رئیس کا موبائل فون تھا جسے میں استعمال کر رہا تھا، مگر اس کا نمبر رئیس کے علاوہ صرف 3 دیگر افراد کے پاس تھا، پہلی شبنم، دوسرا فرید اور تیسری رکشی۔ خود میرے نام پر جتنے ٹیلی فون کنیکشن تھے وہ میرے استعمال میں نہیں رہے تھے۔ اب مجھے کی جانے والی کسی فون کال سے کوئی میرا سراغ نہیں لگا سکتا تھا۔ جن 3 چیزوں سے شاہ عالم کی زندگی کا تعلق جسم و جاں کی طرح تھا، یعنی سیاست، شاہ عالم ہاؤس اور اس کی بیوی رخشندہ، ان سے قطع تعلق کی خبریں اخباروں کی شہ سرخیاں بنی تھیں، اور سنسنی خیز صحافت کے علمبرداروں نے اس موضوع پر ہزار دیے اظہار خیال کیا تھا کہ شاہ عالم نے سیاست کو اور اپنی جماعت سے دستبرداری کیوں منظور کی، اپنی بیوی کو کیوں طلاق دی اور حق مہر کے طور پر اسے اپنی ساری جائیداد کیوں دے دی۔ شاہ عالم ہاؤس کے علاوہ کتنی کوٹھیاں بنگلے تھے، کتنی گاڑیاں تھیں جو رکشی کو ملیں اور اس نے یہ سب فروخت کر دیا۔ کیا شاہ عالم کو بلیک میل کیا گیا تھا؟ کیا وہ پاگل ہو گیا تھا؟ کیا اس نے دنیا چھوڑ کے سنیاس لے لیا تھا؟ ایسے مفروضات اور قیاس آرائیوں پر مبنی افسانوں اور افواہوں کو کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے فون اٹھا کے اپنی آواز بدلی اور کہا جی فرمائیے، آپ کون ہیں؟ میں نے رکشی کی آواز سنی۔ رکشی کیا حال ہے؟ میں نے کہا تم کہاں ہو آخر؟ نہ کوئی خیر نہ خبر۔ میں نے مجبوراً فون کیا۔ وہ بولی کوئی خاص بات؟ تم کچھ پریشان لگتی ہو۔ پریشانی کی بات ہے، کل کسی نے فون کیا مجھے، کہنے لگا کہ میں اخباری نمائندہ ہوں، اس نے میرے پرانے موبائل فون نمبر کا پتہ چلا لیا تھا، پھر یہ معلوم کر لیا کہ اب کیا ہے میرا نمبر۔ یہ اخبار والوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ کیا پوچھ رہا تھا وہ تم سے؟ میرے بارے میں؟ ہاں، کہنے لگا کہ شاہ عالم صاحب سے کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ میں نے اسے خوب بے عزت کیا کہ میرا کیا تعلق شاہ عالم سے، طلاق لینے کے بعد وہ نامحرم ہے میرے لیے، ایک غیر مرد سے میں کیوں تعلق رکھوں گی؟ ٹھیک کہا تم نے، مگر وہ بھی بہت ڈھیٹ چیز تھا۔ شام کو پھر فون آ گیا اس کا، وہ میرا انٹرویو لینا چاہتا تھا،
اس کے 1 लाख دینے کو تیار تھا۔ میں نے خوب سنائی کہ آخر تم سمجھتے کیا ہو مجھے، 1 लाख تمہارے لیے بہت ہوں گے، اتنی تو زکوٰۃ بنتی ہے میری۔ وہ منت سماجت کرنے لگا کہ میں اس فیلڈ میں نیا ہوں، مالکوں نے کہا ہے کہ کچھ کر کے دکھاؤ ورنہ چھٹی کرو۔ کسی نے مجھے یہ لائن دی اور مالک بھی راضی تھے کہ اگر 1 लाख میں بات بنتی ہے تو مجھے مل جائیں گے، میری نوکری کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، میں سب سمجھتی ہوں۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ دوبارہ فون کیا تو پولیس کو رپورٹ کر دوں گی۔ بے غیرت ہنسنے لگا کہ کیا رپورٹ کرو گی، کسے الزام دو گی کہ میرا کام تو آسان ہو جائے گا رپورٹ سے، میں آپ کے پیچھے لگ جاؤں گا سائے کی طرح۔ ابھی تو معلوم نہیں کہ آپ ہیں کہاں، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ تمہارے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں اور ممکن ہے وہی صحافیوں کو بھی استعمال کریں۔ سمجھے، بہت ڈر لگ رہا ہے ناصر، میں تو میرا مطلب ہے شاہ عالم کے اس کاروبار کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، نہ میرا اس کا سیاسی مصروفیات سے کوئی تعلق تھا۔ میں گھر کی 4 دیواری سے باہر کہاں نکلی تھی، اور خود شاہ عالم مجھے اس قابل کہاں سمجھتا تھا کہ اپنے ساتھ رکھے۔ میں نے کہا اس کا ایک فائدہ بھی ہے، آج تمہیں پہچاننے والے بہت کم ہوں گے۔ میں انہی دنوں میں پبلک کے سامنے آئی تھی، پہلی بار جب شاہ عالم کے زندہ مردہ یا اصلی نقلی ہونے کا معاملہ چل رہا تھا۔ میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی تمہارے کہنے پر، اور عدالت میں حاضر ہو کے تمہارے حق میں گواہی بھی دی تھی۔ پہلے واقعی کوئی مسز شاہ عالم کو نہیں جانتا تھا، اب جانتے ہیں لوگ، اور یہ خطرناک بات ہے۔ بالکل ہے، تم احتیاط کرو، یہ موبائل فون بھی واپس کر دو، اور فی الحال گھر سے کہیں نہ جاؤ۔ آفس میں کوئی بھی آ سکتا ہے سیدھا تمہارے پاس، میں خود کو آفس میں زیادہ محفوظ سمجھتی ہوں۔ کوئی وہاں آئے تو فرید اس سے نمٹ لے گا۔ کیا نمٹ لے گا؟ ایک اخباری نمائندے کا کسی کے پاس انٹرویو کے لیے جانا کوئی جرم نہیں، لیکن ایک بار تمہارا پتہ ٹھکانہ دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ فرید بھی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ اخبار والوں میں کوئی بلیک میلر ہوتا تو ایسی ایسی باتیں شائع ہوں گی کہ تمہارا واقعی گھر سے نکلنا دوبھر ہو جائے گا، اور وکیل صاحب کی ساری پریکٹس خود اپنے کیس لڑنے تک محدود ہو جائے گی۔ اخبار والے تو چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف حتیٰ کہ عزت اور ہرجانے کے کیس ہوں، ثابت کچھ نہیں ہوتا، سالوں میں پبلسٹی خوب ملتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں آفس نہیں جاؤں گی، لیکن پتہ چلانے والوں نے گھر کا پتہ معلوم کر لیا، پھر تم سے زیادہ میرے لیے روپوشی مشکل کام ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں۔ 4-6 مہینے میں شاہ عالم کا نام بھول سکتے ہیں لوگ، تو تمہیں بھی بس 2-3 ہفتے میں غائب رہنا۔ تم نے فرید کو بتایا؟ ہاں، پہلے اسے ہی بتایا تھا، وہ کہتا ہے کہ آنے دو اس اخبار والے کو، وہ کھا تو نہیں جائے گا۔ دیکھے تو آخر وہ ہے کیا چیز اور چاہتا کیا ہے۔ انٹرویو دینے میں کوئی نقصان نہیں، مجھے یہی کہنا ہے بس کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، لیکن اس کے بعد لائن لگ جائے گی دوسرے اخبار والوں کی۔ میں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا، لیکن فرید کا خیال ہے کہ جب پہلے انٹرویو میں کچھ نہیں ہوگا تو دوسرے اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ میں اسے گھر یا آفس میں نہ بلاؤں، اس سے کہوں کہ میں انٹرویو دینے کے لیے خود اخبار کے دفتر آ جاؤں گی۔ اس طرح پتہ چل جائے گا کہ اخبار کون سا ہے اور رپورٹر جعلی تو نہیں ہے۔ یا پھر میں اس کو کسی ریسٹورانٹ میں بلا لوں، میں وہاں اکیلی جاؤں مگر آس پاس دوسرے لوگ پہلے سے موجود ہوں۔ فرید کا خیال ہے کہ سادہ کپڑوں میں پولیس والے ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں، بات صرف انٹرویو تک رہتی ہے تو میں مایوس کن جوابات سے رپورٹر کو اتنا بیزار کر دوں کہ وہ سمجھیں کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اگر معاملہ کچھ اور ہوا تو فکر کی بات نہیں ہوگی، آس پاس لوگ ہوں گے جو سب دیکھتے رہیں گے۔ یعنی وہ رپورٹر کسی کا ایجنٹ ہوا یا اس کے پیچھے پیچھے دوسرے لوگ آ پہنچے تو کہ تمہیں اغوا کر کے ساتھ لے جانے کے لیے تو سب پکڑے جائیں گے۔ آئیڈیا فرید کا بھی اچھا ہے، میں نے یہ بات کی۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح پتہ چل جائے گا رپورٹر کا بھی، اور اگر اس کو استعمال کرنے والا کوئی اور ہے تو اس کا بھی۔ رپورٹر کا تعاقب کیا جا سکتا ہے بعد میں کہ وہ کس کو رپورٹ دیتا ہے، اخبار کو یا کسی اور کو۔ میں نے کہا فرید کی بات مجھے بہت قابل عمل لگتی ہے، آخر ہے نا پولیس والا، مگر تجھے ڈر لگتا ہے یہ گیم کھیلتے ہوئے۔ تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے فرید پر، وہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے اور اپنی جان پر کھیل کے بھی کرے گا۔ اس کے جذبات کا معاملہ ہے اور تمہارے لیے کچھ نہیں۔ میں نے کہا برا ماننے کی کیا بات ہے اس میں، جو فرید کے جذبات ہیں وہ میرے نہیں ہو سکتے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں رہی میری نظر میں۔ میں خود بھی آ سکتا ہوں، بلکہ ضرور آؤں گا، بھیس بدل کے۔ میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ اس رپورٹر کو جو میری بیوی سے انٹرویو لینے میں اتنا انٹرسٹڈ ہے، اس کی دلچسپی کے پردے میں پیشہ ورانہ تجسس ہے یا وہ دل میں کچھ اور جذبات رکھتا ہے۔ فضول بات مت کرو، اگر اس نے یرغمال بنا لیا مجھے خطرے کے محسوس کر کے یا خود کو محصور پا کے، پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا ظاہر ہے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ٹھنڈی آہ بھرے کے اپنی بے بسی پر کف افسوس ملتے رہ جائیں گے اور تمہیں ہاتھ ملا کے خدا حافظ کہیں گے۔ پھر میں فرید کو اپنا رومال دوں گا آنسو پوچھنے کے لیے، اسے تسلی دوں گا کہ اول تو رکشی آ جائے گی، نہ آئے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ کوئی اور انتظام کر دے گا۔ اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تم سیریس نہیں ہو، اس وقت تم سے بات کرنا بیکار ہے۔ رکشی نے فون بند کر دیا۔ شبنم نے میری گفتگو سے اندازہ تو کر لیا تھا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں،
اور موضوع سخن کیا ہے۔ پھر بھی میں نے اسے گفتگو کا خلاصہ بتا دیا۔ فرید کی اسکیم، اس پر عمل کرنا چاہیے تمہیں۔ یہ سسپینس تو ختم ہوگا کہ وہ رپورٹر صرف انٹرویو لینا چاہتا ہے یا انٹرویو محض ایک بہانہ ہے رکشی تک رسائی حاصل کرنے کا۔ وہاں تم بھی آ سکتی ہو اچانک، اتفاقیہ طور پر، اور دیکھ سکتی ہو کہ اخبار والا اصلی ہے یا نقلی، اور انٹرویو میں تم بھی شریک ہو سکتی ہو۔ تمہیں کس کا ڈر ہے؟ انٹرویو فراڈ ہوگا، تمہیں دیکھ کر وہ لوگ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہا، ہوٹل سے رکشی کو اغوا کر کے لے جانا آسان نہیں۔ ہم باہر تک اپنے آدمی کھڑے کر سکتے ہیں، رکشی کی گاڑی کی ڈکی میں بندہ تک بٹھا سکتے ہیں، میرا مطلب ہے لٹا سکتے ہیں۔ رکشی کو یہ خطرہ مول لینا چاہیے، اس طرح اصل خطرہ ٹل جائے گا، ورنہ جن لوگوں نے اس کے پرانے موبائل کا نیا نمبر معلوم کر لیا، وہ اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم کر ہی لیں گے بالآخر، اور اچھا ہے وہ بتا کے آئیں تاکہ ان کے استقبال کا مناسب بندوبست ہو جائے۔ وہ اچانک پہنچ گئے گھر تو رکشی کی حفاظت کیا اس کی ساس کرے گی؟ میں نے ہنس کے کہا، تم نے ابھی سے فائز کر دیا اسے ساس کے عہدے پر۔ ویسے تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسی بہو کے لیے فرید کی ماں بھی جان کی بازی لگانے پر ٹل جائے گی۔ رکشی ہر طرح سے ان کے معیار پر 100% پورا اترنے والی دنیا میں ایک ہی مثالی بہو ہے۔ رہنے دو یہ باتیں، آخر پہلی والی بھی تو انہی کی پسند تھی۔ میں نے کہا، اسے انہوں نے دور سے دیکھا تھا، اور دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں۔ رکشی کا وہ دن رات بڑے غور سے مشاہدہ کر چکی ہے، اور یہ نتیجہ ان کی عملی ریسرچ سے حاصل ہوا ہے، اس لیے غلط نہیں ہو سکتا۔ سونے پر سہاگا کہ ان کا مظلوم بیٹا، جس پر پہلے انہوں نے اپنی غلط پسند مسلط کی تھی، رکشی پر فریضہ تھا، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ ان دونوں میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کوئی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، مگر قدرت کو یہی منظور تھا کہ ان کی مرادوں کی ٹرین کا جنکشن ڈائریکٹ لائن پر نہ آئے، وہ ایک دائرے میں گھوم کر اور پٹری بدل کے اس اسٹیشن پر ملیں جہاں عام حالات میں لوگ سیدھے پہنچتے ہیں۔ اوکے، میں اب چلتی ہوں ورنہ دیر ہو جائے گی، میں نے کہا۔ شبنم وہ جاتے جاتے رک گئی۔ کہو کیا ہے؟ شاہ عالم کا پتہ پوچھنے والوں کے لیے رکشی سے زیادہ تم مددگار ثابت ہو سکتی ہو۔ رکشی کبھی اس کی سوشل وائف نہیں رہی تھی، اس کی باہر کی مصروفیات کا علم نہیں زیادہ رہتا ہے، ایسا لوگ سمجھتے ہوں گے۔ میں نہ اس کی سیکرٹری تھی اور نہ پی آر او۔ اس کی سیاسی زندگی تو ایک اشتہار تھی جس کا مقصد ہی لوگوں کو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق زیادہ اس کے سیاسی ماوا جانتے تھے، میں اتنا ہی جانتی جتنا سب اخبار والے جانتے تھے، اور کاروبار کے بارے میں خود جانتے ہو کہ مجھ سے تم نے کبھی بات نہیں کی۔ میں نے سنبھل کے کہا، میں کیا بات کرتا، جبکہ میں خود کچھ نہیں جانتا تھا، میں دوسروں کا اعلیٰ کار بنا ہوا تھا۔ تم جانتے تھے کہ تم سے جو کام لیا جا رہا ہے وہ قانونی نہیں، کسی قانونی کاروبار میں اتنا منافع نہیں ہوتا جتنا تم وصول کر رہے تھے، مگر مجھے کاروبار کی نوعیت کا علم نہیں تھا۔ تم کیا سمجھتے آخر یہاں سے باہر کیا جاتا ہے اور باہر سے کیا آتا ہے؟ تم مال کلیئر کراتے تھے، مال منگوانے والے تم سے کاغذات وصول کرتے تھے، اور ادائیگی بھی تمہارے ذریعے سے ہی ہوتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے کبھی پوچھا نہ ہو یا خود جاننے کی کوشش ہی نہ کی ہو؟ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، مجھے یہی کہا جاتا تھا کہ سامان میں دستکاری کی چیزیں ہیں، اور پیتل کے ڈیکوریشن پیس، چمڑے کی جیکٹیں، دستانے اور ہینڈ بیگز اور گارمنٹس وغیرہ، یہ تو سبھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں قانونی طریقے پر، اسمگل کرنے والے ڈیوٹی بچاتے ہیں۔ شبنم نے کہا، مجھے معلوم ہے، مگر شک تو ایک معمولی کھپی کو بھی ہونا لازمی ہے کہ اتنا منافع آخر کیسے؟ شک مجھے بھی تھا، اسی لیے تم دوہری شخصیت رکھتے تھے اپنی۔ یہاں سے جاتے جاتے شاہ عالم بن کے اپنی سیاسی اہمیت کے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہیں وی آئی پی کی حیثیت حاصل تھی۔ تمہارا سامان چیک نہیں ہوتا تھا، لیکن باہر تم مال کی ڈیلیوری دیتے تھے ناصر عظیم بن کے۔ ناصر عظیم ہی قیمت وصول کرتا تھا، اور پیسہ بھی ناصر عظیم کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا۔ معاف کرنا، یہ بات اپنی عقل میں نہیں آئی کہ شاہ عالم جیسا ہوشیار اور عیار شخص چپ چاپ یہ کام کرتا رہا، اور اس نے کبھی کسی سے کچھ پوچھا نہیں، خود بھی تجسس کا شکار نہیں ہوا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے شک ہوا تھا، میں سمجھتا تھا کہ اصل مال وہ نہیں جو میں لے جا رہا ہوں، مال کسی اونکس کے ڈیکوریشن پیس میں ہوگا۔ اونکس پتھر ہے، اور مثلاً ڈش ٹرے، جام، سگریٹ باکس وغیرہ بھی 1 کلو کے ہوتے ہیں۔ کسی کو کھوکھلا بنا کے 100 گرام ہیروئن بھر دی جائے تو وزن کے فرق کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور 100 پیس ایسے ہوں کہ 1000 کی لاٹ میں تو 10 کلو ہیروئن نکل ہی جائے گی۔ یعنی ہیروئن اسمگل کرنے میں تمہارے لیے اعتراض کی کوئی بات نہیں تھی؟ شبنم نے ایک بات کی، اعتراض ہوتا تو میں انکار نہ کر دیتا، کیا فرق پڑتا اس سے؟ کیا ہیروئن کی اسمگلنگ رک جاتی؟ وہ کسی اور کو استعمال کرتے۔ وہ کون؟ یہاں تو 2 ہی تھے، خادم اور عثمان، دونوں قتل کر دیے گئے تھے۔ جب میں نے اس کاروبار سے ہاتھ کھینچ لیا اور انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ شاید اب مجھ پر شرافت کا دورہ پڑا ہے، تو میں ان کے پورے نیٹ ورک کو تباہ کرا دوں گا، حالانکہ میرا کسی سے دشمنی مول لینے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ خادم اور عثمان کا قصور صرف یہ تھا کہ ان سے میں نے کچھ انفارمیشن چھین لی تھی،
کہاں ہے وہ انفارمیشن؟ میں نے کہا تمہیں بتایا تھا کہ میں نے ایک ڈسک میں ہے، اور ڈسک کہاں ہے؟ میرے پاس کمپیوٹر بھی لیا تھا اسے چلانے کے لیے، مگر مجھے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا۔ حد کرتے ہو تم بھی، مجھے بتاتے۔ میں نے کہا تمہیں آتا ہے کمپیوٹر سے انفارمیشن لینا؟ شبنم نے کہا بعض اوقات تم بڑی عجیب بات کرتے ہو۔ میں نے فوراً سنبھل کے کہا یار میں مذاق کر رہا تھا، اصل بات یہ ہے کہ پہلے میں دوسرے معاملات میں الجھا رہا، اپنی جان بچانے کا مسئلہ سب سے اہم تھا، پھر مجھے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا، اور یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن زندہ رہنے کے لیے میں نے اپنی پارٹی سے بھی جان چھڑائی۔ پھر ایک معاملہ رکشی کا تھا، خدا کا شکر ہے کہ وہ بخیر خوبی طے ہو گیا۔ عام طور پر طلاق اور علیحدگی کے معاملات میں نفرت اور دشمنی کی وہ انتہا آ جاتی ہے جس سے برسوں شریک حیات رہنے والے ایک دوسرے کی صورت تک دیکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے، مگر رکشی کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میں نے اپنا۔ نتیجہ یہ کہ آج ہم اچھے دوستوں کی طرح مل سکتے ہیں۔ ہم نے ماضی کے تعلق کو اس کی تمام تلخ یادوں کے ساتھ بھلا دیا ہے۔ اس کے بعد سے میں روح پوشی کی زندگی گزار رہا ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں۔ خود تم نے بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا مجھے، اور یہی کام سب سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ کون سا کام؟ تمہارا اعتماد اور یقین حاصل کرنے کا کام۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، پتہ نہیں کیوں اب بھی مجھے عجیب سا لگتا ہے یہ سب، جیسے یہ کوئی پر اسرار کہانی کا حصہ ہے۔ تم ناصر عظیم تھے یا پھر شاہ عالم ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ناصر عظیم بھی رہے۔ اس کے بعد کہیں سے ایک نقلی شاہ عالم نمودار ہو گیا جو تمہیں مارنا چاہتے تھے، انہوں نے نقلی شاہ عالم کو مار دیا۔ جب انہیں غلطی کا احساس ہوا تو تمہیں جان بچانے کے لیے پھر اپنی پرانی شخصیت کی طرف لوٹنا پڑا۔ میں نے کہا عام زندگی میں ایسے واقعات کا شمار واقعی طلسم ہو یا شربا جیسی ناقابل یقین کہانیوں میں کیا جائے گا، مگر تمہارے سامنے سارے حقائق ہیں۔ شاہ عالم کی زندگی تم سے پوشیدہ نہیں تھی، اور ناصر عظیم سے میں نے تمہیں اب ملوا دیا ہے۔ تم حوالوں کے ساتھ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا یہ ڈبل رول ناصر عظیم اور شاہ عالم کی زندگی دوہری شخصیت کا کیس ہے۔ شبنم نے کہا یعنی سپلٹ پرسنالٹی کا؟ ہاں، ڈبل زندگی گزارنے والوں کا کیس بہت ہیں، شبنم بولی۔ میں نے کہا مگر ایسے لوگ نفسیاتی مریض شمار ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک پرسنالٹی میں ہوتے ہیں تو دوسری کے بارے میں نہ انہیں کچھ یاد ہوتا ہے، کسی کا یاد دلانے سے بھی یاد نہیں آتا، اور وہ کسی کو نہیں پہچانتے، اپنی بیوی، بچوں، ماں باپ اور دوست احباب سب کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اچانک کسی دن ان کی پرانی پرسنالٹی غالب آ جاتی ہے، کسی وجہ سے بغیر اور وہ واپس آ جاتے ہیں، سب کو پہچاننے لگتے ہیں۔ شبنم نے سر ہلایا۔ ایک مشہور کیس تھا جس پر فلم بھی بنی تھی۔ ایک شخص اچانک غائب ہو گیا اور کئی سال غائب رہا۔ اس نے سینکڑوں میل دور کسی قصبے میں دوسرے نام سے شادی کر لی اور اس کے بچے بھی ہو گئے۔ کئی سال بعد اچانک کسی وجہ کے بغیر وہ صبح اٹھا تو دوسری بیوی سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو، میں یہاں کیسے آیا؟ اسے اپنا اصلی نام اور گھر کا پتہ سب یاد آ گیا، اور وہ بھاگ کے پہلی بیوی کے پاس آ گیا۔ دوسرا گھر اور دوسری بیوی اسے بالکل یاد نہیں رہے۔ ایسا کئی بار ہوا، کبھی وہ مسٹر ایکس بن جاتا تھا تو کبھی مسٹر وائی، اور کبھی کسی کو جھوٹ بول کے بیوقوف نہیں بناتا تھا، ایکٹنگ نہیں کرتا تھا۔ اس کا دماغ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ماہرین نفسیات نے اسے ایک کیس تسلیم کیا۔ ایسے بہت سے کیس ہیں جن میں آدمی کی شخصیت صبح شام بدل جاتی تھی۔ میں نے کہا تمہاری معلومات اور قابلیت سے میں متاثر ہوا، مگر خاتون مجھے تو دونوں کے بارے میں سب یاد ہے، ناصر عظیم کے بارے میں بھی اور شاہ عالم کے بارے میں بھی۔ نہ میں غیر شعوری طور پر شاہ عالم بنا تھا اور نہ پھر ناصر عظیم بنا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مگر کیا؟ کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تم اپنے بارے میں یا میرے بارے میں کوئی بات بھول جاتے ہو؟ تم نے صرف نام بدلا ہے اپنا، تم پھر وہی ناصر عظیم ہو جو خود شاہ عالم بنا تھا۔ شاہ عالم کی زندگی بھی تمہاری اپنی تھی، اس کا ہر لمحہ تمہاری یادداشت میں محفوظ کیوں نہیں؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ آج ہی تم نے کہا کہ مجھے فلموں میں لیڈ رول کی آفر والی بات ایک انکشاف ہے۔ ابھی تم نے حیرانی کا اظہار کیا کہ مجھے کمپیوٹر آپریٹ کرنا آتا ہے، حالانکہ یہ تم ہی کہتے تھے کہ مجھ سے کہیں تمہیں تو فلموں میں جانا چاہیے، تم بڑی بڑی ہیروئنوں کے چراغ گل کر دو گی، اور تم نے کئی بار مجھے ڈنر پر اپنے ساتھ لے جا کے ان لوگوں سے ملوایا تھا جو فلمی دنیا میں اہمیت رکھتے تھے۔ انہی میں سے ایک نے تم سے کہا تھا کہ شاہ عالم صاحب میں اس لڑکی کو لیڈ رول دینے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ مانتی نہیں، آپ اسے مناؤ۔ یہ جو رابن گوش والی ہیروئن شبنم تھی نا، نئی شبنم کے آنے سے لوگ پرانی کو بھول جائیں گے، اور تم نے مجھے قائل کرنے کی کوشش بھی کی، کم نہیں کی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ چھوڑو یہ صحافت، 2 لاکھ تک دینے کو تیار ہے وہ پروڈیوسر، راتوں رات دولت اور شہرت مل جائے گی۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنی صورت سے کسی پریشانی کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ تم ناراض ہو گئی تھی مجھ سے، چلو یہ تو یاد ہے، وہ مسکرائی۔ بعض اوقات میں اپنی ذہنی الجھنوں میں گم ہو کے کوئی ایسی بات کر دیتا ہوں
اور تمہارے دماغ میں شاید ابھی تک کہیں شک کے جراثیم موجود ہیں۔ نہیں ناصر، میں نے اپنے ساتھ ضروریات مصلحت کے تحت کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اگر میرا دل اور دماغ دونوں نہ مانتے تو میں کسی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کسی کی گواہی کو تسلیم ہی نہ کرتی۔ میرے دماغ میں شک کے جراثیم تمہاری بات سے پیدا ہوتے ہیں۔ تمہارا خیال ہے میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ میں کیا بتاؤں؟ تمہارا کیا خیال ہے میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ میں کیا بتاؤں؟ اب یہی دیکھ لو، میں نے کتنا کام کیا تھا تمہارے لیے۔ کمپیوٹر کی ٹریننگ میں نے تمہارے کہنے سے لی تھی۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو تم اپنے آفس کے کسی ماتحت سے نہیں کراتے تھے۔ تم نے شاہ عالم ہاؤس کے بیسمنٹ میں اپنا پرائیویٹ آفس قائم کر رکھا تھا۔ ہاں، وہ بہت محفوظ جگہ تھی۔ وہاں کتنی بار تم نے مجھے رات کو بلایا، خاموشی اور رازداری کے ساتھ، تاکہ تمہاری بیوی اور تمہارے ان والدین کو پتہ نہ چلے، جن کے بارے میں مجھے اب معلوم ہوا کہ نہ ماں جی تمہاری ماں تھیں اور نہ ابا جی تمہارے والد تھے۔ حالانکہ دنیا یہی سمجھتی تھی۔ سمجھنے والے ہیر رانجھا کو میرے ماں باپ سمجھتے تھے۔ تمہارے کمپیوٹر میں ٹاپ سیکرٹ قسم کی انفارمیشن نے مجھے فائل کی۔ پھر تم کیسے پوچھ سکتے ہو مجھ سے یہ سوال کہ مجھے کمپیوٹر پر کام کرنا آتا ہے یا نہیں؟ میں نے اپنا سر کھجایا۔ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یعنی تم واقع بھول جاتے ہو؟ پارشل ایمنشیا ایک پرابلم ہوتی ہے جس میں آدمی کی یادداشت جزوی طور پر متاثر ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو فزیکل ہوتی ہے، دماغ کی کوئی چوٹ یا حادثہ، دوسری نفسیاتی۔ شبنم کچھ فکر مند ہو گئی۔ تمہارے ساتھ پہلے ایسا نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات کو پکڑ لیا۔ میرا خیال ہے کہ تھا۔ ممکن ہے کہ تم نے نوٹ نہ کیا ہو، لیکن بعض اوقات مجھے شرمندگی ہوتی تھی۔ کسی کا نام یا کوئی بات مجھے بالکل یاد نہیں آتی تھی۔ سال 6 مہینے میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن کسی نے بھی اس کو سیریسلی کبھی نہیں لیا۔ کوئی نقصان ہو سکتا تھا مجھے، مگر ہوا نہیں۔ شاید پچھلے دنوں میں جس ذہنی انتشار اور خوف کا شکار رہا، اس سے فرق پڑا۔ میں زندہ تھا اور دنیا کہتی تھی مر گیا۔ جب میں یتیم خانے میں تھا تو میرا ایک ہم نام تھا ناصر عظیم۔ اسے خود اس کے چچا نے جائیداد ہتھیانے کے لیے قتل کرا دیا تھا۔ میں تقریباً پاگل ہو گیا تھا صدمے سے، اور میری ذہنی کیفیت بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ کئی مہینے تک مجھے خود پر قابو نہ تھا۔ میں اپنے ہم نام دوست کے قاتل کو قتل کر کے انتقام لینا چاہتا تھا۔ یتیم خانے کے ماحول میں تھوڑے بہت نفسیاتی مسائل تو سب کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں زیادہ ذہین تھا، چنانچہ زیادہ حساس تھا۔ مجھ پر زیادہ اثر ہوتا تھا ایسے واقعات کا۔ جب میں نے شاہ عالم سمجھے جانے والے شخص کی لاش کے دوبارہ نکالے جانے کا منظر دیکھا تو میری ذہنی کیفیت میں ایک انقلاب آ گیا تھا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیسا فیل کرتا تھا، اکیلے میں کیا سوچتا تھا، اور مجھے کیسے بھیانک خواب آتے تھے۔ میں یقیناً ایک نفسیاتی مریض ہوں، مجھے اعتراف کر لینا چاہیے۔ میرا یہ حربہ بہت مؤثر رہا اور مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے یہ طریقہ پہلے کیوں نہیں آزمایا۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ اب میرے پاس ایک وجہ تھی اور ایک سبب تھا۔ کسی بھی کنفیوژن یا بھول کو میں اپنی نفسیاتی بیماری کے کھاتے میں ڈال کر شبنم کی ہمدردی حاصل کر سکتا تھا۔ اچھا ایسا تھا، یہ ہوا تھا، یہ بات ہے۔ سوری، مجھے بالکل یاد نہیں۔ میری یادداشت کے کسی خانے میں ایک آدھ پیج ڈھیلا ہو گیا ہے۔ مسلسل صدمات اور حادثات سے پیدا ہونے والی نفسیاتی پیچیدگی۔ شبنم نے کہا، اٹ از آل رائٹ، میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے مسئلے کو۔ میں خود بھی پاگل ہو گئی تھی، اور تم کوشش نہ کرتے تو آج پاگل خانے میں ہوتی۔ تھوڑے بہت پاگل تو سبھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، میں مشورہ کروں گا کسی نیورو فزیشین سے یا سائیکیٹرسٹ سے، لیکن ابھی نہیں۔ اس نے میرے گالوں پر تھپکی دی۔ اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں، تم بالکل نارمل ہو۔ میں نے کہا، شبنم، کہیں تمہیں شاہ عالم سے تعلق کی قیمت نہ چکانی پڑے۔ اب مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی ہے